القاسم محمد والصلاة والسلام على حجة الله ولي الله الأعظم إمام المتقين مولى الموحدين يعصوب الدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين سيما إمام زماننا هذا بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وأيضا كرره مولى الموحدين ومنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى سورہ طٰہٰ کی یہ آیت جس کا نشان 55 ہے، یہی وقت رہا ہوگا بعد از نماز فجر 19 رمضان مسجد کوفہ میں یہ آیت کی قرأت گونج رہی ہے۔ تھوڑی دیر مولا کی تعظیم کرتے ہوئے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، خدا جانے علی نے پورے قرآن میں سے اس آیت کا انتخاب اس وقت کیسے کیا؟ اور عجیب واقعہ میں نے مقتل میں دیکھا ہے، جس وقت فرق علی پہ ضربت لگ چکی حسن مجتبیٰ نماز مکمل کر رہے ہیں، علی محراب مسجد کوفہ سے ٹکے ایک ہاتھ سے سر کو تھامے یہ پڑھ رہے ہیں وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ہم نے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، پھر اسی مٹی میں تمہیں پلٹا دیں گے، اور پھر اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ ایک مرتبہ زندہ کریں گے۔ خدا معلوم حسن نے وہ نماز کس طرح اختتام نہیں، تھوڑا سا اس واقعے کو افطار سے شروع کرتے ہیں۔ 18 رمضان کی افطار، بہت تھک گئے ہیں، شب قدر کے اعمال کیے ہیں، رات کو جاگے ہیں، لیکن علی کی بیٹیاں کچھ دن سے سو نہیں رہی۔ اللہ امانت دل زینب، امانت دل کلثوم، کلثوم کے گھر علی آئے ہیں افطار کے لیے، بیٹی نے کیا نہ سجا دیا ہوگا سفرے پہ، ارے میرا تو اب آ گیا، کبھی
بیٹیوں میں کلثوم دو نعمت علی نے کب جمع کی ایک اٹھا دو. ایک مرتبہ دودھ و نمک میں سے نمک اٹھانا چاہا، علی نے ہاتھ روک دیا. عجب نہیں اشارہ کیا ہو یہ دودھ اٹھا لو، شاید فجر کے وقت میرے قاتل کو پلانے کے کام آئے. اللہ مولا نے افطار کیا ہے، بیٹی کھڑی ہے، باپ کو دیکھتی جا رہی ہے، ایک ایک لقمے پر باپ کی خدمت میں موجود ہے. اچھا زینب کا گھر نہیں ہے لیکن زینب بعد افطار میں کلثوم کے گھر آ گئی ہے. تو کہیے بہن میں آج شب تمہارے یہاں گزارنا چاہتی ہوں، میرے دل میں عجیب خیالات آ رہے ہیں. میں کبھی خواب میں نانا رسول خدا کو پریشان دیکھتی ہوں، کبھی اماں زہرا کو. زینب پردے کی اوٹ سے باپ کو دیکھتی جا رہی ہے. شب قدر ہے نا، علی عبادت کر رہے ہیں، علی نوافل پڑھ رہے ہیں. ہر کچھ رکعت نماز کے بعد جو علی آج تک بڑے اطمینان سے عبادت و نماز پڑھتے تھے، مصلی پہ بیٹھے ہوئے علی کا مصلی لگا دیا گیا ہے. لیکن ہر کچھ رکعت کے بعد، کچھ عبادت کے بعد علی صحن میں تشریف لاتے ہیں، آسمان کی جانب دیکھتے ہیں. ابھی وقت نہیں ہوا، ابھی وقت باقی ہے. یہ کہہ کے علی پلٹ آتے ہیں. کوئی علی کی بیٹیوں سے پوچھے ارے یہ کون سا وقت ہے علی جس کا ایسے انتظار کر رہا ہے. ہوتے ہوتے وہ لمحہ آیا. ایک مرتبہ مسجد کوفہ کی جانب شہید کوفہ روا. اجرکم اللہ بیٹی کے گھر سے نکلنا چاہ رہے ہیں، بچی کا دل گھبرا رہا ہے. مرغابیوں نے راستہ روک لیا، دامن پکڑے جا رہی ہے. ایک مرتبہ علی نے آسمان کی جانب دیکھا. پروردگارا تو رحیم و کریم ہے. کوئی جانے نہ جانے یہ پرندے علی کی معرفت رکھتے. میں کلثوم کہتے بابا یہ میری گھر کی پلی ہوئی مرغابیاں ہیں، کبھی ایسا نہیں کرتی، خدا جانے کیا معاملہ ہے. علی وصیت کرتے ہیں بیٹی کلثوم ان کا خیال رکھنا، ان کو دانا دیتی رہنا، ان کا خیال رکھنا. یہ معرفت امام رکھنے والے پرندے. دروازے پر پہنچے، علی کے کمر بند کا پٹکے کا سرا دروازے میں کھٹکا ہے. بیٹی اب گھبرا رہی ہے. بابا میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، تو افعال بد لگ رہا ہے، آپ نہ جائیے، بھیا حسن کو بھیج دیجئے، جانا کو بھیج دیجئے نماز پڑھانے. علی مڑے. بیٹی کلثوم جو کہا گیا ہے، جو لکھا گیا ہے وہ ہو کے رہے گا. علی مسجد میں آئے ہیں، خدا معلوم ارے کوفے کی گلیوں میں یہ آخری مرتبہ علی اپنے پیروں سے چلتے جا رہے ہیں. مسجد کوفہ میں پہنچے، ایک ایک کو اٹھانا شروع کیا. ارے کیسا مقتول ہے جو قاتل کو اٹھا رہا ہے. ارے اٹھو، وقت نماز ہو گیا. عجب نہیں ابھی سوچ رہے ہو ارے ابن ملجم میرا یہ کب سے اس وقت کا منتظر تھا. ارے اٹھ جا، تیرا مقتول آ گیا. علی قربانی کے لیے تیار. نماز کا آغاز ہوا ہے. اللہ اکبر. پروردگارہ تیری بڑائی، تیری بزرگی سب سے بالا. سورہ حمد کی قرآت ہوئی ہے، ہم کے بعد سورہ قرآت کیا علی نے. سمع اللہ لمن حمدہ. تو سب کی آواز سنتا ہے جو تیری حمد کرے. سبحان ربی العظیم و بحمدہ. اللہ اکبر. اب پہلا سجدہ ہے. سبحان ربی العالی و بحمدہ. ابن ملجم نے
سنا کہ وہ نماز ہے حسن مجتبیٰ کی جس میں حسن کو غش آ رہے تھے. کبھی دائیں گرنے لگتے ہیں, کبھی بائیں گرنے لگتے ہیں. ارے سامنے بابا موجود ہے, چہرے سے خون جاری ہے. اللہ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اس سے پہلے رمضان کا جب جمعہ آیا ہے, ائمہ کی سنت تھی جمعے کے دن ریش تراشتے تھے, تھوڑی ریش کو منظم کر کے خطاب لگایا کرتے تھے. جمعہ گایا, علی مسجد میں آئے, لوگوں نے پوچھا مولا آپ نے اس دفعہ خطاب نہیں لگایا. علی نے کہا اب یہ داڑھی میرے خون میں خطاب ہوگی اور وہ وقت آ گیا. ارے پنجرے مجھے شرم لاؤ, سر سے خون بہتا ہوا علی کی ریش میں آیا, پوری ریش مبارک خون میں تر ہو گئی. باپ کو سہارا دے کر حسن مجتبیٰ نے اٹھایا, محمد حنفیہ نے اٹھایا. ارے سنو گے ابو الفضل عباس موجود ہے, ابن ملجم کا صاحب ہے. اللہ اکبر. امتحانات ابو الفضل کا آغاز ہو گیا. ابن ملجم کو تھامے ہوئے کہ اس کو بچا کر رکھو, اس سے بعد میں بات کریں گے. حسن بیٹا ہم چل نہیں سکتے, اس قالین پر, ایک قالین پر مولا کو لٹا دیا گیا. قالین کو چاروں جانب سے اٹھایا ہے, ایک جانب سے حسن اٹھائے ہیں, ایک جانب سے حسین ہے, ایک جانب سے عباس و محمد حنفیہ. علی کے اصحاب و بچے قالین اٹھائے علی کو لیے جا رہے ہیں. ارے مسجد کوفہ خون علی کے رنگین ہو گئی. ارے کوفے کے یتیموں اب تمہارا کوئی پردیدار. زینب زینب اب یہ کوفہ تیرے لیے جائے روانہ ہوگا. علی کو لے کر اصحاب جا رہے ہیں. مولا آپ کو زیارات مقامات مقدس نصیب فرمائے. جو لوگ گئے ہیں وہ بتا سکتے ہیں مسجد کوفہ سے بیت امام کا زیادہ فاصلہ نہیں ہے, لیکن راستے میں علی ایک کو نصیحت کر رہے ہیں اس حالت میں, ہاتھ سر پہ ہے. بیٹا حسن ایسے گریہ نہ کرو, یہ وقت تو ہونا ہے. بیٹا حسین تمہارا گریہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا. میں کہوں گا مولا کربلا میں کربلا میں جب یہ حسین روئے گا آپ کے جملات بڑے یاد آئیں گے. کبھی علی اکبر کی سینے سے برچی نکالتے ہو, کبھی قاسم کے ٹکڑے اٹھاتے ہو, کبھی عباس کے بازو اٹھاتے ہو, کبھی علی اکبر کے خون کو اپنے چہرے پہ. بیٹا عباس صبر کرو, بیٹا محمد حنفیہ صبر کرو. اور ایک مرتبہ علی خاموش ہو گئے. پوچھا گھر کتنی دور رہ گیا, بابا آیا چاہتا ہے. گھر کتنی دور رہ گیا, بابا آیا چاہتا ہے. بابا بتا گیا کہ بیٹا حسن ہمارے اصحاب سے کہو اب بس واپس چلے گئے. تمہارا شکریہ میسر, تمہارا شکریہ. ارے یہ کالی شکریہ ادا کر رہے ہیں, اب چلے جاؤ. کہ مولا میسر کی روایت ہے, یہ مسجد کوفہ کی روایت, میسر بن تمار کی روایت ہے. مولا آپ کے چاہنے والے ہیں, ساتھ آنے دیجئے. کہ میں نہیں چاہتا. زینب و کلثوم خدا جانے کس حال میں ہوگی, ان کی آوازیں اللہ اکبر. علی گھر میں قریب پہنچے. میں کہوں گا مولا یہی کوفہ ہوگا, یہی زینب و کلثوم لایا جائے گا. بڑا بھی ہوگی, یہ علی کی بیٹی
علی کو گھر میں لایا گیا. ارے زینب باپ کے سینے سے لپٹ گئی. بابا میں نہ کہتی تھی, میرا دل گھبرا رہا. ایک مغرب, ایک وہ رات کا وقت کہ جب ماں کا شکستہ پہلو باپ نے یاد کیا تھا, غسل دیتے وقت اور دفنایا تھا, وہ مغرب نہ بھولی جائے گی, کربلا کی اثر نہ بھولی جائے گی, اور کوفے کی فجر نہ بھولی جائے گی. اب جب نماز ہوگی زینب کو فجر میں علی یاد آئے گا, اصل میں حسین یاد آئے گا. ارے مغرب میں ماں کا جنازہ. اللہ بچے آ رہے ہیں. علی کے پاس آخری روایت, اب ہمت نہیں, انشاءاللہ بعد میں روز شہادت کی مجلس میں تفصیل بیان کریں گے. کہاں دل میں ایسی طاقت ہے کہ اس وقت درد زینب بیان ہو سکے. کلثوم کا درد کون بیان کرے گا؟ ہم تو خالی یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب باپ کا جنازہ آیا ہوگا زینب کس طرح سے دوڑ کے نکلی. اللہ اکبر. ابن ملجم کو پکڑ لیا, اعلان ہوا مولا آپ کے قاتل کو پکڑ لیا گیا ہے. ابن ملجم کو لا رہے ہیں, کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کرنا, جب تک میں زندہ ہوں میں خود اس کا قصاص کروں گا, حساب کروں گا. جب وقت مغرب آیا ہے, افطاریاں ہو رہی ہے. ارے علی کتنا کریم ہے تو, سب سے پہلے سوال کیا. ارے ابن ملجم کو کچھ کھلایا اور وہ ایک مرتبہ شربت منگوایا گیا. بچوں پہ نگاہ کی, اور آخری روایت بچوں پہ نگاہ کی ہے. ایک مرتبہ ایک فرزند کو طلب کیا, بیٹا جاؤ جا کر ابن ملجم کو یہ شربت پلاؤ. میں کہوں گا آقا تیرا حسین جب کربلا میں پیاسا ہوگا اور علی اکبر کو لے کر جائے گا اور سوال آپ کرے گا زینب کو یہ وقت یاد آئے گا.
کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو مل کے جبریل کے اس تاج کا پرسا دے دو مل کے جبریل کے اس تاج کا پرسا دے دو صاحب دل و تلوار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو آکڑاؤ کلی شیر خدا مار گئے آکڑاؤ کلی شیر خدا مار گئے بازوئے احمد مختار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو علی یا علی یا علی یا علی یا علی فرشتوں کا کیا ہے ٹھکانہ بتائیے بیوارثوں کا کیا ہے ٹھکانہ بتائیے جاتے ہو کس پہ چھوڑ کے مولا بتائیے بیوارثوں کا کیا ہے ٹھکانہ بتائیے بوسہ دیا ہے بازوئے زینب کس لیے بوسہ دیا ہے بازوئے زینب کس لیے اس کا سبب بتائیے آقا بتائیے بیوارثوں کا کیا ہے ٹھکانہ بتائیے بیوارثوں کا کیا ہے ٹھکانہ بتائیے بیوارثوں کا کیا ہے ٹھکانہ بتائیے لے گا قبر یتیم کی اب کون یا ولی لے گا قبر یتیم کی اب کون یا علی لے گا قبر یتیم کی اب کون یا ولی اب کون دے گا ان کو دلاسا بتائیے بیوارثوں کا کیا ہے ٹھکانہ بتائیے بیوارثوں کا کیا ہے ٹھکانہ بتائیے منہ کو حسن کے اور گلوئے حسین کو منہ کو حسن کے اور گلوئے حسین کو
کیا ہے ٹھکانہ بتائیے بیوہ قصوں کا کیا ہے ٹھکانہ بتائیے بوسہ دیا ہے بازو زینب کس لیے بوسہ دیا ہے بازو زینب کس لیے بوسہ دیا ہے بازو زینب کس لیے اس کا سبب بتائیے آقا بتائیے بیوہ قصوں کا کیا ہے ٹھکانہ بتائیے بیوہ قصوں کا کیا ہے ٹھکانہ بتائیے لے گا خبر یتیم کی اب تو میاں ولی لے گا خبر یتیم کی اب تو میاں ولی لے گا خبر یتیم کی اب تو میاں ولی اب کون دے گا ان کو دلاسا بتائیے بیوہ قصوں کا کیا ہے ٹھکانہ بتائیے مرتضیٰ و ویلا مرتضیٰ و ویلا مرتضیٰ و ویلا مرتضیٰ و ویلا شیر خدا و ویلا مرتضیٰ و ویلا شیر خدا و ویلا مرتضیٰ و ویلا شمس الضحیٰ و ویلا مرتضیٰ و ویلا بدر الدجا و ویلا مرتضیٰ و ویلا شیر خدا و ویلا مرتضیٰ و ویلا شیر خدا و ویلا مرتضیٰ و ویلا 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 الزہرا و ویلا ابن زہرا و ویلا الزہرا و ویلا ابن زہرا و ویلا آئے شہید کربلا ابن زہرا و ویلا آئے شہید کربلا ابن زہرا و ویلا تاریخاً سارا ابن زہرا و ویلا سالے من زندہ ابن زہرا